حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان لیلۃ نصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو لوگوں رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، فإن اللہ تعالی ينزل فیہا لغروب الشمس إلی السماء الدنیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شب سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر اپنی خصوصی تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کو سرفراز کر دوں اور بخشش عطا فرما دوں، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش کا طالب اور ہے کوئی اپنے گناہوں کا تائب کہ میں اس کو بخشش سے نواز دوں، میں اس کو مغفرت سے سرفراز فرما دوں، ہے کوئی رزق اور روزی کا طلبگار کہ میں اس کی رزق و روزی میں وسعت اور برکت عطا فرما دوں، مسترزق ہے کوئی فارزقہ کہ میں اسے رزق سے نواز دوں، ہے کوئی مبتلائے مصیبت پریشانیوں میں گھرا ہوا کہ وہ معروضہ کرے فاعافیہ میں اس کو صحت اور عافیت عطا فرما دوں، الا کذا الا کذا، ہے کوئی ایسا اور ہے کوئی ایسا، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے اور اعلان باری تعالیٰ کی بارگاہ سے ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و عنایت تو دیکھیے، کرم اور مہربانی تو دیکھیے، نوازش اور عطا تو دیکھیے، سخا اور بخشش تو دیکھیے کہ رب کریم خود آسمان اول پر تجلی خاص فرما کر اپنی پہم رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور وہ خود ندا فرماتا ہے کہ طالب بخشش آ، میں بخشش سے نواز دینا چاہتا ہوں۔ اے رزق و روزی کے لیے غیروں کے دروں پر ٹھوکریں کھاتا ہوا پھر رہا ہے، مارے مارے سر ٹکراتا پھر رہا ہے، آ میری بارگاہ میں التجا تو کر، دامن طلب پھیلا تو صحیح، دیکھ میں کس طرح تیری جھولی میں بخشش اور مغفرت کی خیرات ڈال دوں گا، کس طرح رزق و روزی سے میں تجھ کو سرفراز کر دوں گا۔ رزق و روزی کے لیے انسان جائز ناجائز ہر ذریعے کو اپنا رہا ہے اور ملازمت اور جاب کے لیے کہاں کہاں نہیں پھر رہا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے ارے میرے محبوب کی نسبت سے آ میری بارگاہ میں، التجا کر تو صحیح، دامن پھیلا تو صحیح، غیروں کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانے والے میری بارگاہ میں دامن پھیلا کے تو دیکھ، دوسرا دھتکار کر خوش ہوتا ہے اور میں تیری جھولی کو بھر کر خوش ہوتا ہوں، آ سوال کر کے دیکھ، الا کذا الا کذا، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلانات کا سلسلہ ہوتا رہتا ہے کہ فجر طلوع ہوتی ہے۔ نبیوں کے سردار نے فرمایا مغرب کے ساتھ ہی اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہوتا ہے، صبح صادق تک یہ عنایتوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ اور آپ سے میں ایک مثال کے ذریعے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جب دنیا کا کوئی اگر مالدار سرمایہ دار یا ہماری حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ ہماری حکومت کے جتنے بھی بینکس ہیں سب کھلے رہیں گے اور ٹائم مقرر کیا جائے گا کہ 9 بجے سے 5 بجے شام تک کھلے رہیں گے بینک، اور ہر کسی کو بینک سے پیسے دیے جائیں گے، 50-50 ہزار دیے جائیں گے، بہت زیادہ بڑی رقم بھی نہیں، 50 ہزار کا اعلان ہو جائے اور 9 بجے ٹھیک پہنچ جانا ہوگا، یقین جانیے گا کوئی رات سوئے گا نہیں، 9 بجے کی بات نہیں، رات آنے سے پہلے ہی پہنچ جائیں گے، لائن لگا کر ٹھہریں گے، کیوں میں ٹھہریں گے، نہ گرمی کی شدت کا خوف ان کو وہاں سے ہٹائے گا، نہ بارش کے برسنے کا اندیشہ ان کو روکے گا، نہ سخت سردی اور جاڑا ان کے لیے رکاوٹ بنے گا، صرف دنیا کے پیسوں کے لیے دنیا داروں کے پاس جا رہے ہو۔ مالک و مولا کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ میرے بندو میں خیر الرازقین ہوں، میرے بندو میں خیر الفاتحین ہوں، سب سے بہتر رزق دینے والا میں۔ دنیا کے کھاتے مختصر، وسائل محدود، ان کے بینک کے کھاتے بھی جامد ہو جائیں گے، مگر میرے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانوں کا مالک میں ہوں۔ رزق میری بارگاہ سے ملتا ہے، صحت میری بارگاہ سے ملتی ہے، عافیت میری بارگاہ سے ملتی ہے، میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بخشش کا دامن، طلب کا دامن پھیلاؤ، لہٰذا اس مبارک آنے والی رات میں سورج کے ڈوبنے کا انتظار نہ کریں بلکہ پہلے سے اہتمام کر کے تیار ہو جائیں اور مالک و مولا کی بارگاہ میں رجوع ہو کر ہر لمحہ توبہ استغفار میں، توجہ انابت میں، عبادت میں، ذکر میں مصروف کر دیں۔